میرا نام یاسر ہے اور میں گجرات کے ایک گاؤں کا رہائشی ہوں۔ روزگار کی تلاش میں لاہور آ گیا تھا، مگر کسی ہنر کے نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مارا پھر رہا تھا۔ ایسے میں میرے ایک دوست نے مجھ پر ترس کھایا اور مجھے گاڑی چلانا سکھا دیا۔ اسی دوست کی بدولت مجھے ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ اس گھر میں صرف مالکن اور ان کی بیٹی رہتی تھی۔ جب میرے دوست نے میری ذمہ داری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی کا ڈرائیور مقرر کر دیا۔ مالک کی بیٹی ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی اور میں روز اسے کالج چھوڑنے اور واپس لانے کا کام کرتا تھا۔ اکثر وہ شام کو اپنی سہیلیوں کے ہاں جاتی تو اسے لانے لے جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی ہوتی۔ گاؤں کا رہنے والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کا نام ماہین تھا۔ وہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی، مگر میں ہمیشہ نظریں جھکا کر ہی اس سے بات کرتا۔ میرے لیے میرے مالک اور مالکن نہایت قابل احترام تھے، جنہوں نے مجھے روزگار دے کر میری زندگی آسان کر دی تھی۔ میں دل سے ان دونوں کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ واقعی نیک دل انسان تھے۔ ماہین راستے میں مجھ سے باتیں کرتی رہتی، اپنی پڑھائی اور دوستوں کا ذکر کرتی، مگر میں زیادہ تر صرف سر ہلا کر جواب دیتا۔ وہ بے حد ذہین لڑکی تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور ہر آسائش اسے میسر تھی۔ اگر وہ نئی گاڑی کی فرمائش کرتی تو مالک فوراً پوری کر دیتے۔ ایک دن اس نے مسکرا کر مجھ سے کہا، دیکھو، میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لے لی ہے۔ میں بس مسکرا دیا۔ وہ اکثر باتوں میں مجھے چھیڑتی اور مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی، مگر میں کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھا۔ جب بھی وہ خریداری کے لیے جاتی، میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے آتی۔ کم عمری میں ہی ماہین کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی کے بعد اسے اپنی خالہ کے گھر جانا تھا۔ گاڑی میں وہ اکثر فون پر سہیلیوں سے بات کرتی رہتی جن میں اس کے منگیتر کا بھی ذکر ہوتا، مگر میں کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ اچانک مالک اور مالکن کو امریکہ جانا پڑا، کیونکہ مالک کے بڑے بھائی کی حالت بہت نازک تھی۔ ماہین کے امتحانات کی وجہ سے وہ دونوں اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے مالک نے مجھے خاص طور پر تاکید کی کہ میں ماہین کا مکمل خیال رکھوں۔ 2 سال کی ملازمت کے دوران وہ مجھ پر پورا اعتماد کرنے لگے تھے۔ اسی دوران میری چھوٹی بہن کی شادی طے ہو گئی اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی۔ میں ماہین کو کالج چھوڑ کر ایک میکینک کی دکان پر جا بیٹھتا تاکہ اضافی ہنر سیکھ سکوں۔ شام کو چھٹی کے بعد بھی وہیں کام کرنے کا ارادہ تھا تاکہ جلدی پیسے جمع ہو جائے۔ مالک کی غیر موجودگی میں وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ایک رات مجھے ماہین کا فون آیا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں گھبرا گیا، مگر مجبوری میں بنگلے کے اندر گیا۔ وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ میں پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جب مالک واپس آئے تو اچانک انہوں نے مجھے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر پتہ چلا کہ ماہین نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے میں معصوم سمجھتا تھا، اس نے میرا کردار داغدار کر دیا تھا۔ مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں بے گھر اور بے روزگار ہو گیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ مالک کے پاس گیا تو انہوں نے ایک ایسی شرط رکھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے چند مہینوں کے لیے ماہین سے شادی کرنی ہوگی تاکہ ان کی عزت بچ سکے۔ میں مجبور تھا، بہن کی شادی سر پر تھی۔ یوں میں نے ماہین سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ وہاں جا کر اصل حقیقت سامنے آئی۔ ماہین نے رو کر سب کچھ بتا دیا کہ اس کے منگیتر کامران نے اسے ہراساں کیا تھا اور اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اس کے والد نے مجبوری میں یہ منصوبہ بنایا تاکہ بیٹی محفوظ رہے۔ سچ جان کر میرا دل بدل گیا۔ میں نے ماہین کو قبول کر لیا۔ وقت کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ گاؤں میں باقاعدہ شادی کی رسومات ہوئیں۔ مالک بھی آئے اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، مگر میں پہلے ہی سب کچھ دل سے معاف کر چکا تھا۔
آج میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اولاد کے مستقبل کے فیصلے بچپن میں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔